الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے محترم بھائیو، دوستو اور میرے بزرگوں، انسان اس پوری کائنات کی سب سے قیمتی تخلیق ہے. اللہ جل شانہ نے یہ پورا نظام ہستی، یہ پوری کائنات، یہ ساری زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور ایک انسان اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو نہ اس کا احساس ہوتا ہے اور نہ وہ اس کو گن سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گننا چاہو بھی تم گن نہیں سکتے کہ اس کائنات کی کن کن چیزوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں اور اس کا پورا نظام انسان کے لیے بنا ہے، لیکن یہ انسان کے حق میں بھی چل سکتا ہے اور انسان کے مخالف بھی چل سکتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کو وہ طریقے اور وہ رستے بتاتے اور سجھاتے تھے جس سے پوری کائنات کا نظام انسانوں کے موافق ہو جایا کرتا تھا. اور اللہ تعالی کے باغی، کافر اور طاغی جو کائنات میں، جو دنیا کے اندر طاغوت کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں، اپنی سرکشیوں، اپنی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی وجہ سے کائنات کے نظام کو اپنے خلاف کر دیتے ہیں. پھر جب کائنات کا نظام خلاف ہو جاتا ہے تو پھر ان کا وہ عبرتناک انجام ہوتا ہے جو عبرتناک انجام فرعون کا، حامان کا، قارون کا، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا اور دیگر اقوام کا ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی سزا کہ آج بھی اگر انسان اس کو سنے تو تھرا جائے، کانپ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جاتے ہوئے ان قوموں کے کھنڈرات کے اوپر سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی تھی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عجیب کیفیت تھی کہ آپ اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر
پورے اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈال کر صحابہ سے کہا کہ اپنی سواریاں تیز گزارو یہاں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنے، اس جگہ سے جتنی تیزی کے ساتھ گزر سکتے ہو گزر جاؤ۔ ادھر سے کچھ صحابہ نے پانی بھرا تھا آٹا گوندنے کے لیے، پینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وہ پانی بھی گرا دو، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ آٹا بھی پھینک دو، اس کو بھی استعمال مت کرو، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمان یہ وہ علاقہ ہے، وہ ماحول ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ کا غضب نازل ہوا تھا، حالانکہ صدیوں پہلے نازل ہوا، زمانوں پہلے نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت ایسے طاری تھی جیسے وہ چیز ابھی گزری ہو، قریب کے زمانے میں گزری ہو۔ تو دونوں صورتیں ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں۔ ایک صورت کائنات کے پورے نظام کو، اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں اور قدرت کو، اور اللہ جل شانہ کی محبت، الطاف اور کرم کو انسان اور انسانیت کا پورا گروہ اپنے حق میں بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جانچ لے، اللہ جل شانہ جانچتا ہے لوگوں کے اندر کہ عمل کے اندر کون ایسا ہے جو ان اعمال کے اوپر کھڑا ہوا ہے جن اعمال کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کا وظیفہ تھا، یہ انبیاء کا کام تھا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی، اور یہ انسانیت کے اوپر ان کا احسان عظیم تھا کہ وہ انسانوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے تھے، انسانوں کو بتاتے تھے کہ تمہاری ضروریات، تمہارے بشری اور تمہارے نفسانی تقاضے، تمہاری اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تمہاری زندگیوں کا مقصد نہیں، ان ضروریات کے پیچھے ساری زندگی فنا کر دینا یہ اس زندگی کے ساتھ انصاف نہیں، یہ اس قیمتی وقت کا مصرف نہیں، یہ اس قیمتی حیات کا جو اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ اس کو لگانے کی اور اس کو خرچ کر دینے کی ساری جگہ نہیں، بلکہ تمہیں اللہ پاک نے جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس پر آ جانا تمہاری کامیابی ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ فاز فوزن عظیمہ کے اندر جو زور ہے، اس کے اندر جتنی بڑی کامیابی کا انسانوں کو وعدہ کیا جا رہا ہے اور جس کی طرف انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، وہ عربیت کا ذوق رکھنے والے اس کو جانتے۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی آزمائش کیا ہے کہ یہ بھول اور نسیان سے انسان بنایا گیا۔ بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ اشتقاق بھی انسان کا نسیان سے ہوا، کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ یہ وہ عہد الست جو اس کی روح نے کیا، جب اللہ پاک نے پوچھا کہ الست بربکم، تو سب نے بیک زبان کہا جو اس وقت کی زبان تھی، یہ زبان تو نہیں تھی، جسد تو نہیں تھا، کہ بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد سے لے کر پھر جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عہد تک جو ہم نے جس کلمے کے اوپر ایمان لائے، یہ ہم نے ایک خاص قسم کے طرز زندگی کا وعدہ کیا اللہ جل شانہ سے۔ ہم نے اللہ پاک سے ایک خاص طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد اور میثاق کیا ہے، ہماری روحوں نے عالم ارواح میں کیا اور ہمارے اجساد نے یہاں مکلف ہونے کے بعد کیا۔ اس عہد کو انسان بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی صرف نفسانی لذتوں، دنیا کے تقاضوں، دنیا کی ضروریات اور چھوٹے فائدے کے لیے گزر جاتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ جو من کان یرید العاجلہ، جو پھر اس کو اپنا مقصد بنائے گا، جو پھر اس دنیا کی فانی زندگی کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے مزوں کو، دنیا کی مادیت کو، راحت کے اسباب کو، عیش و عشرت کے سامان کو مقصد بنائے گا، فَعَجَّلْنَا لَهُ مَا نُرِيدُ، تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے اتنے چھوٹے چیز کو اپنا مقصد بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس میں سے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اس کے اس مقصد کے مطابق دے دیں گے، اور یہ اس کی کامیابی نہیں ہوگی۔
اور یہ اس کی کامرانی نہیں ہوگی، اس نے اپنے عالیشان اور عظیم الشان مقصد کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اپنا ہدف بنایا، عاجلہ، جلدی ہاتھ آ جانے والی چیز کو، فوری فائدے والی چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ چاہا تو اس میں سے جس کو پھر بھی ہم جس کو اور جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اس کے نتیجے. لیکن وہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا کا حقیقی سکون برباد کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے موقع برباد کر دیتا ہے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور پھر جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے، جو اپنا مقصد، اپنا مطمع نظر، اپنا ہدف آخرت کی زندگی کو بناتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو محنت اور جو کوشش درکار ہوتی ہے وہ محنت اور کوشش بھی وہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، اس کو اللہ پاک عظیم الشان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماعات کے اندر، کہ اس مذاکرے کے لیے ہم در حقیقت جمع ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرنے کے لیے. جس طریقے کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے شب و روز جس طرح گزر رہے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہ کیا ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری صبح و شام، ہماری موجودہ ترتیب، کیا یہ ہمیں کامیابی کے راستے کی طرف لے کر جا رہی ہے یا یہ ہمیں ناکامیوں کے راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. اوقات زندگی، یہ سانسیں، یہ گھڑیاں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس اور گنا چنا سرمایہ ہے، یہ صحیح جگہ کے اوپر لگ رہا ہے یا یہ کسی غلط جگہ کے اوپر لگ رہا ہے. اس کا یہ جو کھیتی ہم بو رہے ہیں وقت کی، یہ صحیح فصل لائے گی، گل و گلزار کی فصل لائے گی، یا کانٹوں کی فصل ہم اپنے لیے بو رہے ہیں جو دنیا آخرت کی زندگی کو پریشان کر دے گی. یہ سوچ و بچار اس مجمع میں، اس مجلس میں، اس اجتماع میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہاں یہ اتنی ساری کوشش کی جاتی ہے. ہمارے حضرات اکابر اتنا دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اگر ہم انصاف کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ غور کریں گے، اپنے گریبان میں سر ڈال کر، مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص غور کرے گا، ہم سب اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. یہ زندگی جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دی تھی، ہماری ہر سانس اس کے اوپر نہیں لگ رہی، ہماری ہر کوشش، ہماری ہر صلاحیت، ہمارا ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگ رہی ہے، ہمیں پتہ چلے گا. اور جب یہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری فکر یہ پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے دل میں کہ اس مقصد کے اوپر ہماری زندگی کیسے لگے گی، ہم کیسے آئیں گے اس مقصد کی طرف، تاکہ یہ جو چیز جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے، جو اللہ جل شانہ کی رضامندی ہمارے لیے ثابت کر سکتی ہے، جس کے اوپر آخرت کی نعمتوں کا مدار ہے سارا کا سارا، جس پہ دنیا کی حیات طیبہ کا مدار ہے، یہ گر ہمیں کہاں سے ہاتھ آئے گا، یہ رستہ ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ ماحول ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ فضا ہمیں کیسے ملے گی. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں ہم سارے جمع ہوئے ہیں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا صرف کہ ہم نے اس میں کچھ باتیں کی. اگر یہ فکر بولنے والے کے اندر اور یہ فکر سننے والوں کے اندر اگر پیدا نہ ہو تو پھر ہمارے جمع ہونے کا فائدہ کیا. آپ کا اتنی دور دور سے آنا اور اس رات کے اندر یہاں بیٹھنا، اور پھر سال میں ایک موقع، سال میں ایک دفعہ ہم لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں. ویسے تو الحمدللہ مجالس یہاں چلتی ہیں، لیکن یہ موقع ہمیں سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو ہم آج اس مجلس کے اندر ایک نیت کر لیں سارے کے سارے لوگ اجتماعی طور پر کہ انشاءاللہ جب ہم اس مجلس سے آج اٹھیں گے تو اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی درست زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی کے لیے کچھ قطعی فیصلے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عہد کو تازہ کر کے اٹھیں گے. اور یہ کوئی نیا عہد نہیں ہے، یہ وہی عہد ہے جو ہماری ارواح نے اللہ کے سامنے کیا تھا اور جو کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا. جس زندگی کا ہم نے وعدہ کیا اس زندگی کے حصول کو اپنا اولین مقصد بنائیں گے. دنیا کے تمام تقاضوں کو،
دنیا کے تمام کاموں کو، اپنے روزمرہ کے کاروبار کو، اپنی ملازمتوں کو، اپنی زمینداری کو، اپنی پڑھائی کو یا کسی بھی چیز کو، اس کو ہم اپنے سامنے اولین مقصد کے طور پر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم تقوی والی زندگی کے حصول کو اپنا اولین مقصد بنائیں گے. کریں گے انشاءاللہ اس بات کو؟ یہ ہم سب کا مقصد ہوگا انشاءاللہ. اس کا رستہ کیا ہوگا؟ ہم اس پر آئیں گے کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ ہم سب کی دل کی خواہش، یہ مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے. کوئی مسلمان اتنا دغاباز نہیں ہوتا، کوئی مسلمان ایسا بدنصیب نہیں ہوتا کہ وہ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پسند والی زندگی نہ چاہتا. وہ کیا مسلمان ہوگا؟ وہ تو منافق ہوگا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اپنے دل کے اندر جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے وہاں پر وہ اللہ کی رضا والی زندگی نہ چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا نہ چاہتا ہو، دنیا سے کامیاب ہو کر آخرت کا عقیدہ رکھتے ہوئے قبر کے اندر نہ جانا چاہتا ہو. وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں یہ نہ ہو. یہ تو ہر مسلمان، چاہے بیچارے کے عمل جتنے گئے گزرے کیوں نہ ہو، نفس و شیطان کے ہاتھ میں وہ کتنا کھلونا کیوں نہ بنتا رہا ہو، لیکن اس کے دل سے ایک ہوک ضرور اٹھتی ہے جب وہ ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھتا ہے، جب وہ ایسے ماحول کے اندر آتا ہے، جب وہ اللہ اللہ کی صدائیں سنتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکار سنتا ہے، اس کے دل سے ایک درد کی لہر اٹھتی ہے، ایک ہوک اٹھتی ہے اس کے دل سے کہ اللہ ایسی زندگی مجھے بھی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی اللہ مجھے عطا فرما، اپنی یاد والی زندگی مجھے عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما جس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہو. یقین جانیے کچھ لوگوں کی زندگیاں اتنی بابرکت ہوتی ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ پاک نے یہ نمونے ہر زمانے کے اندر قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انسانیت کے سامنے تاکہ اسوہ موجود رہے، جن کی 24 گھنٹے کی زندگی دین اور پھر دین کے جو اعلیٰ ترین مقاصد، اعلیٰ ترین جو تقاضے اس کے اوپر گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی، کہ جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے دوست کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں. ان میں اور عام انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ولی اللہ کے اندر، ایک اللہ کے دوست میں، ایک اللہ کے پسندیدہ انسان میں، اللہ کے مقرب بندے میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ڈھنگ کو درست کر لیا ہوتا ہے، اس کے سارے اوقات، اس کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر گزر رہی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی سے دنیا داری کو، مفاد پرستی کو اور وہ عاجلانہ منافع کے حصول کی کوششوں کو اس کی زندگی سے نکال دیا ہوتا ہے. وہ آخرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اس دنیا میں رہے ہوتے ہیں، برت دنیا کے سارے معاملات رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر آخرت اور اللہ جل شانہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. یہی تو ان کا کام ہوتا ہے. اور اسی کی برکت سے اللہ پاک، چونکہ انہوں نے یہ گر سیکھ لیا ہوتا ہے، اللہ کی سنت اللہ کو پہچان لیا ہوتا ہے، اب کائنات کا نظام اللہ جل شانہ ان کے لیے موافق فرما دیتے ہیں. جس چیز کی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ جل شانہ اس جگہ کو آباد فرما دیتے ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں، جس کو دعا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. صاف نظر آتا ہے انسانوں کو کہ اس شخص کے ساتھ یہ کائنات اور پورا نظام اللہ جل شانہ نے اس کے لیے موافق کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ، وہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اور جس کا اللہ ہو جائے اب اس کا کیا غم رہ گیا دنیا میں، اس کی کیا پریشانی رہ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ جس کی پشت پہ کھڑا ہو جائے اس کو دنیا کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کون سی ایسی پریشانی ہے جو اس کے لیے رہ جائے گی؟ تو یہ کتنا قیمتی رستہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی عظیم الشان کامیابی ہے جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کو سیکھنے کے لیے اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جمع کیا. دیکھیں میرے عزیزوں اور دوستوں، دیر والوں، یہ جو سرزمین جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی سرزمین تھی. آپ دیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جتنی دینداری آج دیر میں نظر آ رہی ہے، میں نے اس تاریخ کو پڑھا اور ان بزرگوں سے ہمارا تعلق رہا ہے. کیا نام آتے ہیں ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، حضرت بہارئی بابا جی، سنڈاکے بابا جی، اور اس کے بعد اور یہاں کے کانے پیر صاحب جو کے نام سے جو مشہور تھے وہ ہو گئے، سامنے بابا جی. ایک ایک بزرگ کو آپ دیکھیں، یہ جتنا جو دین کے آثار ہیں، آپ 100 سال کی تاریخ اٹھائیں اس خطے کی، آپ 200 سال کی تاریخ اٹھائیں اس خطے کی، کہ یہاں
قدم قدم کے اوپر، چپے چپے کے اوپر، ہر درے کے اندر، ہر وادی کے اندر اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان کی تاریخ آپ نے پتہ نہیں اس نئی نسل نے پڑھی یا نہیں پڑھی. اور ان کی برکت سے یہ ساری فضا، آپ آج یہاں پر جو آپ کو دین نظر آتا ہے، اب اسلام کے نام پر یہاں اگر لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے جس جماعت یا تنظیم کے ساتھ بھی جمع ہوتے ہیں، یہ اسی محنت کا صلہ ہے. یہ اسی کی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت ہے اور اسلام کے نام کے اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس محنت کو چاہتے ہیں. وہ فضا، سچی بات ہے، آپ اس پر ناراض نہ ہو اگر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ وہ فضا قائم نہیں رہ سکی پچھلے 50 60 70 سالوں کے اندر جس طرح ہونی چاہیے تھی. کہاں گئی وہ ساری خانقاہیں، کہاں گئے وہ سارے مراکز، اور وہاں جو کچھ ہوا کرتا تھا، اللہ کا نام جس طرح لیا جاتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں پلٹا کرتی تھی، کیا آج وہ سارے کے سارے مراکز، وہ ساری کی ساری جگہیں، وہ بزرگوں کی جگہیں کیا اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ آباد ہیں؟ کیا وہاں پر اسی طرح آج لوگوں کی زندگیاں پلٹ رہی ہیں؟ اگر آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر کوتاہی آئی ہے، اس کے اندر کمی آئی ہے. اور اس کی طرف آپ لوگ آج یہ نیت کریں اور یہ ارادہ کریں. اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس فضا میں دیکھیں، دنیا کے اندر جہاں جو کام ہوا ہوتا ہے، آج کی جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آوازیں اور انسان چیزیں وہ فضا کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں. دیکھیں جو آپ موبائل کے اوپر سنتے ہیں آواز، یہاں سے میں بولتا ہوں اور آواز دنیا کے دوسرے کونے کے اندر انسان سنتا ہے، اس آواز نے اسی ہوا کے دوش پر سفر کیا ہوتا اور وہ اعمال فضا کے اندر رہ جاتے ہیں. جہاں جس فضا کے اندر اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا گیا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی پردرد صدائیں جہاں بلند ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اثرات اس فضا کے اندر ہوتے ہیں. اسی طرح جس فضا کے اندر گناہ کیے گئے ہوتے ہیں، معصیتیں کی گئی ہوتی ہیں، بے حیائی اور بدکاری کی گئی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی اس فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں. آج جدید سائنس اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ صدیوں پہلے جو کچھ بولا گیا ہے، وہ آوازیں، ان کا کہنا ہے کہ فضا کے اندر محفوظ ہیں. وہ اس ڈیوائسز کو اور ان آلوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فضا کے اندر موجود قدیم آوازوں کو کیچ کر سکے اور پھر سے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ ایسی عجیب تاریخ ہوگی، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے جو کچھ بولا ہے، فاتحین نے جو کچھ کہا ہے، انبیاء نے جو کچھ کہا ہے، اگر وہ آوازیں کسی طرح کسی مشین کے ذریعے سے دوبارہ سے ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ وہ اس پر وہ آوازیں پھر سے پلے ہو سکیں، پھر سے وہ اس کے اوپر چل سکے. یہ اس وقت آپ کو پتا ہوگا ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ابھی میری بولی ہوئی آواز دوسرے انسان تک پہنچ سکتی ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ سکتی ہے، تو پھر جو آج سے سال پہلے بولی گئی ہے، جو 2 سال پہلے بولی گئی ہے، جو 100 سال پہلے بولی گئی ہے، جو 1000 سال پہلے بولی گئی، وہ کیوں نہیں پکڑی جا سکتی؟ یہ ان کی کوشش. تو یہ چیزیں فضا کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، اس کے اثرات بھی محفوظ ہوتے ہیں. آج جہاں پر بھی، جن جگہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی فضا بن جائے تو وہ ماحول سارا کا سارا وہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں. وہاں پر انسان پھر وہ جو ماحول بن جاتا ہے، انسان اسی کی طرف ان کے دل کھنچتے ہیں، اسی کی طرف ان کا دل جاتا ہے، انہی گناہوں کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں. اور جہاں پر اللہ کی صدائیں ہوتی رہیں بلند، اللہ کی وحدانیت، اللہ جل شانہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بول، اللہ کی محبت کی فضا، جہاں پر یہ چیز قائم ہو، وہاں انسانوں کے دل اسی کی طرف کھینچتے. تو ان فضاؤں کے اندر میں جب ان علاقوں کے اندر آتا ہوں، میرے دل میں بڑی یہ بات آتی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، جن سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے، جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کے تعلق کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس درد اور فکر کے اندر ان کی زندگیاں گزری تھی، جس کام کے اندر کو وہ خود کرتے رہے، اپنے متوسلین سے کراتے رہے، اپنے زیر تربیت یافتہ لوگوں سے کراتے رہے، اس فضا کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس فضا کو پھر سے قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو ہم ناقدری کا کرنے والے سمجھے جائیں گے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. جس چیز کو، جس فضا، جس ماحول کو ہم بنا سکتے تھے، ہم نے اس کو نہیں بنایا. تو یہاں یہ جو ہمارے بزرگوں کی آمد ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، ہمارے حضرت، ہمارے شیخ و مرشد
حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دام برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، دیگر حضرات تشریف لائے ہیں. یہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اسی کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی ہم آپ کے ساتھ اسی مذاکرے کے لیے اور اس فکر میں باہم شریک ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کے لیے آپ سب کے سب اگر فکر مند ہو جائیں. یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک فرد اپنی جگہ کے اوپر یہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر آنے والی نسلوں کا، یہ ہمارے اوپر ان کا قرض ہے. اس دینی فضا کو، دینی ماحول کو قائم کرنا اور اپنی نئی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو وہ فضا ان کو دینا، وہ امانت ان تک پہنچانا، اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ پاک کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کی وفاداری کا تعلق، یہ چیزیں آگے تک لے کر جانا، قیامت کے زمانوں تک اس کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. اس کی صورت کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور دوستو، پہلی چیز جس کی ضرورت ہے، جو انسان کو غفلت سے نکالنا، ہم سب اس بات پر تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہماری زندگی کے بہت سے اوقات غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غفلت کی اس چادر کو چاک کرنا ہے، غفلت کے اس پردے کو چاک کرنا ہے جو ہمارے دلوں کے اوپر چھا گیا. اور یہی غفلت کا پردہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی غفلت کی چادر ہمیں معصیتوں کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ ہمیں دنیا داری کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ ہماری ساری فکر اور سوچ پیسے کو، منصب کو، شہرت کو اور عہدے کو بناتی ہے. ساری قد و کاوش، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری محنت اگر دنیا کے لیے ہو رہی ہے، پیسے کے لیے ہو رہی ہے، شہرت کے لیے ہو رہی ہے، منصب کے لیے ہو رہی ہے اور یہ عاجلانہ منافع کے لیے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ غفلت کا پردہ چاک کیسے ہوگا؟ ہمارا دل بینا کیسے ہوگا؟ جس دل کو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے نابینا کر دیا، اندھا کر دیا، اس کی آنکھیں دوبارہ اس کو کیسے ملیں گی؟ جس دل کو ہم نے پتھر کی طرح سخت کر دیا وہ نرم کیسے ہوگا؟ جس دل کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر دیا وہ سفید کیسے ہوگا؟ میرے عزیزوں اور دوستو، وہ اللہ کے نام سے ہوگا. ذکر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیقل ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نام سے دور ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ اس خالق و مالک کی شان ہے کہ وہ اپنے جس دل سے اس کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ اس دل کو جواب کے اندر اپنی محبت و معرفت عطا فرماتا ہے. وہ اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہے. اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ایک ماں اپنے بچے کی صدا کے اوپر بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے. ایک باپ کو اس کا بیٹا آواز دے کسی درد کے ساتھ، اس باپ کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ تو جو خالق کائنات ہے، جب بندہ اس کو پکارتا ہوگا تو وہ انسان کو اس کے عوض میں کیا عطا کرتا ہوگا؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب اس کو انسان پکارے پھر یہ پکار کا بس فرق رہ جاتا ہے. اور انسان کی آواز جب عرش پر جاتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور کتنی وہ مبارک صدا ہوتی ہے جو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے اس کا تعلق اور اس کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے اس کی بندگی اور اس کی عبدیت مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے دین کے اوپر چلنا مانگ رہا ہے. یہ کتنی قیمتی صدا ہوتی ہے جو ذکر کی بلند ہوتی ہے. یہ فضا ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ابتدا اور ہمارا آغاز ہے. جب ہم تزکیے کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کی قوت کو ساتھ لینے کے ہدف کے اوپر چلیں گے، تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ یہ کہ ہمارے دل اور ہماری زبان سے اور ہمارے دل سے اللہ کا نام نکلے، اللہ کو ہم پکارنے والے، اللہ کو بلانے والے بنے. اس کے لیے ہماری ذکر کی مجالس، یہ جو جگہ جگہ ہم کہتے ہیں کہ مجلسیں قائم کریں، حضرات علماء سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اپنے ہاں مجلسیں قائم کریں، مسجدوں کے اندر مجلسیں قائم کریں، مدرسوں میں مجلسیں قائم کریں، بازاروں کے اندر جتنی غفلت کی جگہ ہو وہاں اتنی زیادہ مجلس ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے بازار کیسی جگہ بن گئے؟ مسلمان کے بازار میں اور کافر کے بازار میں کوئی فرق نہیں.
یا پتہ نہیں دیر کے بازار میں سکھوں اور ہندوؤں کی دکانیں ہیں یا نہیں ہیں، دنیا میں پاکستان میں کہیں چلے جائیں، ایک سکھ کی دکان کے معمولات میں اور ایک مسلمان کی دکان کے معمولات میں کیا فرق رہ گیا؟ اور اس سودے میں کیا فرق ہے، اس تجارت میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسا سارا سلسلہ ہو گیا، ایک جیسی ساری چیزیں ہو گئی. اس لیے ہر وہ جگہ جہاں پر چاہے وہ مسجد ہو جو احب البلاد الی اللہ تعالی ہے، یا وہ بازار ہو جو ابغض البلاد ہے، یا وہ انسان کے کام کی جگہ ہے، یا وہ اس کا گھر ہے، یا اس کا اسکول ہے، یا اس کا کالج ہے، یا اس کی یونیورسٹی ہے، جو بھی جگہ ہے وہاں پر انسان اللہ جل شانہ کو یاد کرنے والا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے والا بن جائے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ انسان کی، کہ اس کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرما دے. تو پہلی چیز جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو فضا بنائے گی، جو ماحول بنائے گی، جو ہمیں ٹھیک کرے گی، جو ہمیں تزکیے کے رستوں پر چلائے گی، وہ کیا ہے؟ ذکر کی مجالس ہی ہماری ضرورت ہے. تو آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اگر آپ میں سے ہر شخص ابھی یہ دل کے اندر نیت کر لے کہ آج اس اجتماع سے جانے کے بعد میں اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، یا اپنی بیٹھک میں، یا اپنی دکان میں، یا جہاں بھی میرے پاس کوئی جگہ ہوگی، وہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا حلقہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس قائم کروں گا، تو آج ہی یہاں سے ہزاروں مجلسیں اس پورے علاقے کے اندر قائم ہو جائیں گی. تو اس کی نیت کرتے ہیں اب سارے کے سارے انشاءاللہ، پکی نیت دل سے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں کی فضاؤں کے اندر دوبارہ اللہ اللہ کی گونج قائم کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ذکر ہم نے سیکھ کر کرنا ہے یا بغیر سیکھے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے، کوئی ترتیب ہے، یا ویسے ہی الٹپ طریقے سے کرنا ہے؟ تو یہ ہم سیکھیں گے کہاں پر؟ جس چیز کو ہم لانا چاہتے ہیں اس کے سیکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور دوسروں کو اس پر لانے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں دارالایمان والتقویٰ کربوگا شریف میں ایک تربیتی نظم ہے، ایک ترتیب ہے جس میں یہی بات لوگوں کو کچھ اور چیزوں سمیت سکھائی جاتی ہے. ایک فضا، ایک ماحول کے اندر کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے، گناہ کیسے چھوڑے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جاتا ہے. دیکھیں ان چیزوں میں ہمیں تعاون درکار ہے. یہ جنگ ہم تنہا نہیں کر سکتے. نفس اور شیطان کے ساتھ جو جنگ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے اندر ایک ہمیشہ سے اس امت کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھا جاتا ہے جن کو اللہ پاک نے اس جنگ میں کامیاب کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ پاک نے یہ طریقہ سکھا دیا جاتا ہے، ان کی صحبت میں جا کر اس کو سیکھا جاتا ہے. ہر شخص جب اپنی ضرورت کا احساس کر لے گا کہ مجھے نفس اور شیطان کے ساتھ ایک مارکا درپیش ہے اور اس مارکے کے اندر مجھے کامیابی چاہیے، تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کو سب سے پہلے میں نے عرض کیا ایک ماحول کی ضرورت ہوگی، ایک مورچے کی ضرورت ہوگی جہاں جا کر وہ بیٹھ سکے. دیکھیں دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جب ہم دشمن کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک محفوظ پناہگاہ چاہیے ہوتی ہے. اس پناہگاہ کے اندر ہم دشمن کے تیر سے محفوظ رہیں، دشمن کی توپ سے محفوظ رہیں، دشمن کی گولی سے محفوظ رہیں، اس کے حملے سے محفوظ رہیں، تب ہم یہ جنگ اس سے جیت سکتے ہیں. تو اگر ہم بھی نفس اور شیطان کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تربیتی زمانے کے اندر ایک پناہگاہ چاہیے ہوتی ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک فضا چاہیے ہوتی ہے جہاں پر جا کر ہم اپنی ان بری عادتوں سے چھٹکارا پا سکیں. وہ لت جو ہمارے نفس نے ہم کو لگا دی ہے، وہ عادتیں جو ہماری پڑ چکی ہیں، وہ پردہ جو ہمارے دل پر چڑھ چکا ہے، جو غلاف جو ہمارے دل پر چڑھ چکا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے ہمیں فضا چاہیے ہوتی ہے. الحمدللہ یہ فضا اور تربیت کا یہ نظم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کربوگا شریف میں قائم کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے حضرات یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کم سے کم 40 دن کے لیے وہاں پر آئے اور 40 دن وہاں کے اس نظام کے اندر گزارے، اس تربیتی ترتیب کے مطابق گزارے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو وہ اس زندگی کا شعور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد زندگی کا شعور عطا فرمائیں گے.
اللہ جل شانہ اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں گے. نفس اور شیطان کے مقابلے میں انسان کو ایک قوت حاصل ہوگی. ذکر اللہ کرنے کا اللہ پاک اس کو ذوق بھی عطا فرمائیں گے, توفیق بھی عطا فرمائیں گے, طریقہ اور سلیقہ بھی اس کا سکھائیں گے اس کو. اس کے لیے آپ کو 40 دن اپنے فارغ کرنے پڑیں گے. اتنے بڑے مقصد کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اگر یہ ہمیں 40 دن کے اندر اللہ پاک اس کا کوئی بھی حصہ نصیب فرما دے تو آپ بتائیں یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ کوئی نقصان کا سودا ہے کہ انسان کو یہ چیز نصیب ہو جائے؟ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تقاضوں کو, اپنی ضروریات کو, اپنے کاموں کو اتنا اہم نہ سمجھیں, اپنی قبر سے زیادہ اہم نہ سمجھیں, آخرت کے عظیم الشان دن سے زیادہ اہم نہ سمجھیں, جنت اور جہنم کے فیصلوں سے زیادہ اہم نہ سمجھیں. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس مقصد تخلیق سے اپنی دکان کو زیادہ اہم نہ سمجھیں, اپنے کاروبار کو اہم نہ سمجھیں, اپنے روزگار کو, اپنی نوکری کو, اپنے چھوٹے سے کھیت کو, اپنے روزمرہ کے کاموں کو اتنی اہمیت ہم نہ دیں کہ وہ ہمیں ہمارے اہم ترین کاموں کو جو ہے فراموش کر دے اور اس کو پس پشت ڈال دے. یہ گھاٹے کا سودا ہوگا, یہ نادانی کا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. اس لیے اگر آج تک ہم سے یہ غفلت ہوئی ہے, ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے, تو آج کی اس مجلس ذکر میں اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر توبہ کریں. کہیں کہ اللہ جو زندگی غفلت کی گزر گئی, یا اللہ جو زندگی تیری یاد کے بغیر گزر گئی, یا اللہ جو زندگی اپنے مقصد زندگی کے شعور کے بغیر گزر گئی, یا اللہ اس جرم عظیم پر ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ اس کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں, اور اب ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے, اور وہ زندگی تیری یاد والی ہوگی, تیری اطاعت والی ہوگی, تیری فرما برداری والی ہوگی, تیری محبت و معرفت والی ہوگی. اور وہ زندگی یا اللہ اس رستے کے اوپر ہوگی جس رستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے, جس رستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلا کر گئے تھے. اب اس رستے کے اوپر زندگی کے باقی ایام ہم گزاریں گے. اس کی نیت کرتے ہیں آپ سارے کے سارے. تو اس کے لیے ہم آپ سے 40 دن مانگتے ہیں. کون تیار ہے انشاءاللہ 40 دن لگانے کے لیے؟ اولین فرصت کے اندر اپنے, یہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ تیار نہیں ہے کیا؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار سے ہمارا کیا مقصد ہے کہ اپنے اولین فرصت کے اندر اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے, اپنے کاموں کے لیے متبادل طریقہ ڈھونڈ کر آپ اس کے لے کر بوگا شریف تشریف لائیں. تو انشاءاللہ کریں گے اس کو. تیسری بات آپ سے عرض کروں, ایک ہو گئی کہ ہم مجالس ذکر قائم کریں گے, اور مجالس ذکر کو سیکھنے کے لیے ہم کربوگا شریف میں چلا لگائیں گے. تیسری بات, یہاں پر اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک شخصیت عطا کی ہے. ہمارے حضرت مولانا صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگوں کے اولاد بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اس علاقے کے لوگوں کے اوپر ایک بڑا اللہ کا فضل ہے. ایسے حضرات کتنے پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ جائیں, تو اس نعمت کی آپ لوگ قدر کریں. یہاں کی جو مجالس ہیں, یہاں کی جو ترتیب پورے اس علاقے کے اندر, اس پورے خطے کے اندر جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں ان کے اندر دل جمی سے شریک ہوں, اور جہاں نہیں ہو رہی وہاں پر قائم کریں. اور یہ حضرات کے ایک نظام, جس طرح آپ کو پتہ ہے اس محنت کو, ایمان و تقوی کی اس محنت جس کی دعوت کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اس کی ایک ترتیب ہے. ایک حلقہ ہے, اس حلقے کے نگران ہوتے ہیں, اس کے اپنے سرپرست ہوتے ہیں, اس کے ساتھی ہوتے ہیں. ہمارے اور حضرات یہاں پر ہمارے حضرت کے مجازین ہیں, خلفاء ہیں, مفتی معین اللہ صاحب ہیں, دیگر حضرات ہیں. یہ الحمدللہ ایک محنت کر رہے ہیں. جگہ جگہ مجالس کا ایک نظم ہے. ایک چیز جس کا ہمارا بڑا دل چاہتا ہے, اور اللہ پاک سے کوئی, اللہ کی رحمتوں سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, اور اللہ کے فضل سے, کہ یہاں پر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایمان و تقوی کی اس محنت کے جو مراکز ہیں وہ دارالایمان والتقوی کہلاتے ہیں. جیسے آج صبح ہمارا پشاور دارالایمان والتقوی کا اجتماع ختم ہوا, عظیم الشان الحمدللہ. اتنے لوگ تا حد نگاہ مجمع, ہزاروں لوگوں نے رات بسر کی. 3 دن کا اجتماع تھا. بدھ کے دن شروع ہوا, بدھ, جمعرات, جمعہ, الحمدللہ پورے صوبے سے لوگ آئے تھے, شہر سے لوگ آئے تھے. تو الحمدللہ جہاں پر بھی یہ مراکز قائم ہو جاتے ہیں, اور یوں تو ہماری مجالس الحمدللہ ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر مسجد ہماری جگہ ہے الحمدللہ, سب لوگ خوش دلی کے ساتھ بلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مجالس قائم کر کے. لیکن ہر حلقے میں ایک دارالایمان ہونا اس حلقے کی کم سے کم ضرورت, ایک بڑا مرکز. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہر کوئی آتا ہے. وہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی اللہ کا شکر ہے نہ ہمارے ساتھ مخالفت ہے, نہ ہماری کسی کے ساتھ مخالفت. ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام شروع ہی اللہ پاک نے جو حضرت کے دل میں ڈالا تھا آج سے نہیں، سب 3 دہائیاں پہلے سے۔ اس کی ترتیب یہ پوری امت اور پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر اس کے نظم کو بنایا گیا تھا۔ یہ کسی ایک طبقے کا کام نہیں، کسی ایک فرقے کا کام نہیں، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، کسی ایک تنظیم کا کام نہیں، یہ اس سے بہت بلند و بالا، اس سے بہت بالا تھی، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، سب کی کو اپنے ساتھ چلانے والا، سب کو یہ سبق پڑھانے والا، سب کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کی جوت جگانے والا، اس نیت کے ساتھ کہ ہر بندہ، کیونکہ ضرورت ہر ایک کی ہے۔ دیکھیں میری بات لمبی نہ ہو جائے کہ اس کام کے ذریعے سے جو انسان تیار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہو، وہ لوگ جن کے اعمال تقوی والے ہوں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد اخلاص اور احسان کے ساتھ نصیب ہو، وہ لوگ جو سچے ہوں، وہ لوگ جو امانت دار ہوں، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں، وہ لوگ جو شکر کرنے والے ہوں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر پوری امت کے لیے جگہ ہو، جو ہر قسم کے تحزب اور ہر قسم کے اختلاف اور آپس کی گروہ بندی اس سے بالا تر ہوں، پورے امت مسلمہ کو جو ایک نگاہ سے دیکھتے ہوں، سب کے لیے جنہوں نے اپنے دل کھلے رکھے ہوئے ہوں، ادھر کسی کو کیا، ایسے لوگ تو ہر ایک کو چاہیے، ایسے لوگ تو حکومت کو بھی چاہیے، ایسے لوگ تو فوج کو بھی چاہیے، ایسے لوگ تو پولیس والوں کو بھی چاہیے، ایسے لوگ تو بازاروں میں بھی چاہیے، ایسے لوگ تو ان جماعتوں اور تنظیموں کو بھی چاہیے۔ آج ہر ایک کا بحران یہ ہے، آپ کسی بھی جماعت کا بحران اٹھائیں، کسی تنظیم کا بحران اٹھائیں، بازاروں کے مسائل اٹھائیں، حکومت کے مسائل اٹھائیں، سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہر ایک کا کام خراب ہے، ہر ایک پریشان ہے، فوج پریشان ہے، اوپر کی سطح کے اوپر لوگ غداریوں کے اندر پکڑے گئے، آپ نے خبریں سنی ہوں گی اخباروں کے اندر، اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اس ملک کا کھا کر، اس ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والے اس ملک کے غدار ثابت ہوئے۔ کیوں؟ حب الدنیا نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ شخص اپنے ایمان سے، اپنے دین سے، اسلام سے، اپنے ملک سے غداری اور غیروں کے ساتھ یاری کر رہا تھا۔ یہ کس چیز نے وہاں تک پہنچایا؟ یہ دنیا کی محبت نے اور اسی غفلت کے پردے نے جو اس کے دل پر آیا۔ اسی طرح آج پولیس کے جو افسران جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ملتے رہتے ہیں، بڑی سطح کے افسر روتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس دیانتدار افسران نہیں ہیں، کسی ایک تھانے کے اندر لگانے کے لیے ہمارے پاس ایسا فرد نہیں جس کی دیانت پر اعتماد کیا جا سکتا، تو نظام کیسے بدلے گا؟ وہ کہتے ہیں اونچے سے اونچی سطح پر ایک آدمی آ جاتا ہے، نیچے وہ نظر ڈالتا ہے تو نیچے اس سے لے کر نیچے تک خیانت کی ایک کڑی چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ کی ایک کڑی چل رہی ہوتی ہے، اور غداری کی ایک کڑی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی جتنی بھی نیت اچھی ہو، وہ جتنا بھی اچھا آدمی ہو، کام تو اس نے انہی لوگوں سے لینا ہے، اور وہ نہ خود کام صحیح کرتے ہیں نہ اس کو چلنے دیتے ہیں۔ بالآخر وہ دیانتدار آدمی عاجز ہو جاتا ہے اور اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ جب تک نیچے تک یہ سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں جو نظام ہے پڑھنے والا، وہ پاکستان، نام میں نہیں لیتا تاکہ لوگوں کے لیے مسئلے نہ پیدا ہوں، وہ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کے سربراہ ہیں اور استعفیٰ دے کر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ان کے استعفے پر۔ میں نے کہا آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ ان جگہوں پر تو ہمیں اپنے لوگ چاہیے۔ مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس تھے بہت زیادہ۔ میں نے کہا کیا ہوا آخر؟ کہتے ہیں جی ہم نے جو بھی تبدیلی کی کوشش کی، کہتے ہیں میں نے یہ کوشش کی کہ میں نے کہا کہ لڑکیاں یونیورسٹی میں جو آتی ہیں یہ کوئی شرم و حیا والا لباس پہنے۔ یہ کس لباس میں یونیورسٹیوں میں آتی ہیں؟ آپ لوگ تو یہ بڑی عافیت کے علاقوں میں رہتے ہیں، آپ ذرا لاہور، کراچی، اسلام آباد میں جا کر یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں، اللہ مسجد کے اندر تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یقین کریں کہ لڑکیاں اس لباس میں یونیورسٹیوں میں آتی ہیں جیسے ننگی آئی ہوں، بالکل جسم سے چمٹے ہوئے لباس، جس کے اندر کھال کا اور لباس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کوئی لباس پہنا ہوا بھی ہے نہیں پہنا۔ یہ بے شمار لوگ جانتے ہیں جو یہاں پر۔ تو کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان کا کوئی لباس ڈھنگ کا ہو، کوئی مسلمانوں والا لباس ہو۔ تو کہتے ہیں اس پر میری اتنی مخالفت ہوئی یونیورسٹی کے اندر، اس قدر مخالفت ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے یہ طالبان ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلانا ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلانا ہے، اور اس کے بعد اور ایک چیز مجھے بتائی۔ بالآخر وہ ذرا بندے کے بعض لوگ تھوڑے اعصاب کے کمزور ہوتے ہیں، استعفیٰ دے کر آگے مجھ سے کہنے لگے کہ جی بس اب میں خود دین پڑھتا ہوں، یہ نظام نہیں ہم سے ٹھیک ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک تربیت یافتہ لوگ نہیں ملے۔ جتنا کروڑ اربوں روپے کا سرمایہ لگ جاتا ہے
دنیا جہان سے قابل ترین لوگ جمع کر دیے جاتے ہیں، مگر کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ اتنا زیادہ انسانی، اتنے زیادہ قابل لوگ اور اتنا بڑا امت مسلمہ کا سرمایہ یہ امت کے کام نہیں آتا، امت کے دشمنوں کے کام آ رہا ہے، امت کے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے چلا رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ ہر فرد، ہر ادارے کی یہ ضرورت ہے، ہر محکمے کی یہ ضرورت ہے، ہر ملک کی یہ ضرورت ہے، ہر جماعت اور تنظیم کی ضرورت ہے، ہر مسجد اور مدرسے کی ضرورت ہے، ہر بازار کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت ہم آپ کے پاس لے کر آئیں، اور اگر اس کے لیے آپ سے 40 دن مانگے جائیں کہ جس سے آپ کو اس کا ذائقہ چکھ لے آپ، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا کام ہے، تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ کوئی زیادہ دن نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا مجاہدہ اور نہ کوئی بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرات صحابہ کی اور بزرگوں کی قربانیوں پر نظر ڈالیں تو یہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے، اللہ کرے کہ اگلے سال سے پہلے اللہ پاک اس کو مقدر کرے کہ دیر کی سطح کے اوپر ایک دارالایمان والتقوی ہو پورے حلقے کا، اور وہاں پر بھرپور طریقے کے ساتھ وہ مرکز، وہ جو ساری ترتیبات دارالایمان میں ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے پشاور کے دارالایمان میں اعتکاف کی ترتیب ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اور یک راتی اعتکاف ہوتا ہے، اور پورے حلقہ وار پورے علاقے سے، کبھی ایک حلقے کے لوگ، کبھی دوسرے شہر کی دوسری طرف کے لوگ، تیسری طرف کے لوگ، چوتھی طرف کے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں، وقت گزار جمعہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، 4-4 ہزار 5-5 ہزار افراد جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور اس مجلس ذکر کے لیے آتے ہیں جو جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اتنا بڑا مجمع۔ حالانکہ وہاں کوئی، آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، وہ ایسے نہیں کسی بڑی سڑک کے اوپر ہو راہ چلتا ہوا مجمع آ جاتا ہے، بعض تو ہوتا ہے نا بازاروں کے اندر جگہ ہوتی ہے، بازار میں لوگوں نے ویسی نماز پڑھنی ہے تو آ گئے، وہاں جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ اس کا قصد اور ارادہ کر کے آتے ہیں اس آنے کا، باقاعدہ اس کی نیت کر کے آتے ہیں کہ وہاں پر جمعہ پڑھیں گے اور وہاں پر مجلس کے اندر اس کے بعد شریک ہوں گے۔ تو یہ فضا ہم چاہتے ہیں کہ ہر حلقے کے اندر قائم ہو جائے، ہر جگہ کے اوپر ایسے دارالایمان قائم ہو جائے۔ تو آپ دیر والوں کے ذمے یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی چیز کی انسان فکر کرتا ہے اور اس کے اوپر فکر مجتمع ہو جاتی ہے سب کی، اور اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو مقدر فرما دیتے ہیں۔ انسانوں کی اجتماعیت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ اتنے سارے لوگ جب اس کے لیے فکر مند ہو جائیں گے، اور اتنے سارے لوگ جب اس کی فکر کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، راتوں کی دعاؤں کے اندر بھی اس بات کو کہ اللہ یہاں پر ہمارے لیے دارالایمان والتقوی قائم فرما، کریں گے اس بات کی دعا سارے کے سارے انشاءاللہ۔ اس دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بعید نہیں ہے کہ آپ کا اگلا اجتماع اسی دارالایمان والتقوی کے اندر ہو اگلے سال انشاءاللہ، چاہے وہ کھلا میدان ہو، بے شک اس میں میں آج حضرت کو رستے کے اندر کہہ رہا تھا، میں نے آج پشاور کے اجتماع سے ہمارے تھے، دل بہت زیادہ خوش تھا، میں نے کہا حضرت آج میں اتنے سارے لوگ دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ پہلا اجتماع یاد آ رہا تھا پشاور کا، اسی دارالایمان کے اندر جب ہم ٹینٹ، میرا اور حضرت کا قیام بھی ایک خیمے کے اندر تھا، ایک خیمے کے اندر پنڈال تھا جس میں لوگ تھے، اور دوسرے خیمے کے اندر بھی زمین، کچی زمین کے اوپر دری ڈال کر اور اس کے اوپر بستر ڈال کر وہ ایک خیمہ ایسے بنایا گیا تھا جو ہمارے لیے وہاں، میں نے کہا حضرت مجھے وہ اجتماع یاد آ رہا تھا آج، کہ وہ بھی ایک وقت تھا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ الحمدللہ کیسی اللہ پاک نے عظیم الشان مسجد عطا فرمائی، کیسے اللہ پاک نے، یعنی دونوں قسم کی ترقیات، جو ضروریات ہیں، جو انسان کو ضرورت ہے، آخر دیکھیں نا ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں چھت کی ضرورت ہے نا، چھت کے نیچے ہی بیٹھیں گے، تو یہ اللہ پاک نے وہ بھی عطا فرمائی، اور معنوی ترقی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اعمال کی ترقی بھی، لوگوں کے تزکیے کی بھی، آمد و رفت کی بھی۔ تو اسی طرح کا دل چاہتا ہے کہ یہاں دیر کا جو دینی فضا ہے، یہاں پر جو لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، یہاں کی جو ایک تاریخ ہے اللہ والوں کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، اللہ پاک اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے یہاں پر بھی ہمیں ایک ایسا شاندار مرکز عطا فرمائیں، اور اس کے اندر آپ لوگوں کا اجتماع ہو۔ یہ کئی دنوں سے میرے دل میں بہت آ رہا تھا، اور میں نے ذکر بھی کیا اپنے ساتھیوں سے، رستے میں بھی ذکر کیا اس بات کا کہ اس بات کا بڑا دل چاہتا ہے اللہ اس کو مقدر فرمائے۔ یہ ہوگا آپ کی فکر کے اوپر، آپ اس پہ فکر کریں گے اس کی، اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ جل شانہ سے۔ کرنا تو اللہ پاک نے، انسانوں کے بس کی بات کچھ بھی نہیں ہوتی، انسان کیا چیز ہے کہ وہ کچھ کرے گا، کرتا کون ہے؟ اللہ جل شانہ کرتا ہے، لیکن انسان کے ذمے جو کام ہے وہ انسان کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہاں کی ان تمام مجالس کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ جس طرح جو چیز آپ سے عرض کی انشاءاللہ اس نیت کو لے کر واپس اپنے جب گھروں کو جائیں تو اس فکر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، جو 2-4 مطالبے میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے اوپر عملاً انشاءاللہ فکر مند ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔